برادران عزیز السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ قلم میں جناب پیغمبر اسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر، بے شک آپ اخلاق کی بلند ترین منازل کے اوپر فائز ہیں۔ عزیزوں، ایک چیز ہوتی ہے خلق اور ایک چیز ہے خلق۔ خلق اور خلق کا بظاہر املا ایک ہی ہے، لیکن صرف تلفظ میں فرق ہے۔ خلق میں خے کے اوپر ضمہ ہے اور خلق میں خے کے اوپر فتح ہے۔ تو جب کہا جائے کہ فلاں کا خلق اچھا ہے، خلق کے اعتبار سے فلاں اچھا ہے، تو اس کے ظاہری اوصاف مراد لیے جاتے ہیں، یعنی جسم و جسمانیت کے اعتبار سے، ناک و نقشے کے اعتبار سے، قامت کے اعتبار سے وہ شخص جو ہے ظاہری طور کے اوپر اچھا ہے، تو وہاں پر خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کے سلسلے میں یہ کہا جائے کہ اس کا خلق بہت اچھا ہے، تو یہاں ظاہر نہیں مراد ہوتا ہے، پھر باطن مراد ہوتا ہے، یعنی وہ اوصاف کہ جو انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں، باطنی اوصاف۔ مثال کے طور کے اوپر اس میں حیا پائی جاتی ہے، خودداری پائی جاتی ہے، صبر اس کے اندر ہے، شجاعت اس میں پائی جاتی ہے، پاک دامنی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جھوٹ سے وہ بچتا ہے، سچا ہے، امین ہے۔ یہ اوصاف جو ہیں، جو باطنی اوصاف ہیں کہ جس سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ اور یہ باطنی اوصاف کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان کو موت بھی آ جائے، لیکن اگر یہ اوصاف باطنی اور معنوی اوصاف جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو لوگ جو ہیں اس کے مرنے کے بعد اور اس کے گزرنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی اگر بعثت کے مقصد کو دیکھا جائے تو انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا تو اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کے باطنی اوصاف کو انبیاء جو ہیں اعلیٰ ترین منازل کے اوپر فائز کریں، جو اس کے درمیان رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں، لوگوں کو اچھے اخلاق کی جانب جو ہے وہ دعوت دیں۔ انبیاء نے زبان سے تنہا دعوت نہیں دی، بلکہ عملی طور کے اوپر اس اخلاق کو پیش کیا، کیونکہ اگر صرف زبان سے بات کی جائے اور مقام عمل میں اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ نظریہ ہیں، تھیوری ہے، مقام عمل میں ان کی بڑی دشواری ہے۔ انبیاء نے عمل کر کے بتایا اور یہ بتایا کہ مقام عمل میں جو ہے ان اقدار کی پاسداری کرنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ جناب پیغمبر اسلام کے جن کو اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین منازل کے اوپر فائز ہیں۔ سیرت پیغمبر اسلام کو اگر ہم تقسیم کریں تو سیرت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جناب پیغمبر اسلام کی سیرت، بعثت سے پہلے کی سیرت، بعثت سے پہلے کی زندگی اور بعثت کے بعد کی زندگی۔ بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ ابھی پیغمبر نے اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے، توحید کی جانب لوگوں کو دعوت علنی طور پہ دینا نہیں شروع کی ہے،
لیکن جو اپنا اخلاق پیش کیا ہے وہ اخلاق ایسا اخلاق ہے کہ کفار مکہ اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھاتے ہیں، پیغمبر کو امین کا لقب دیا ہے ان لوگوں نے، پیغمبر کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر ان کو کسی چیز کا حکم دیں تو وہ مانیں گے۔ چنانچہ یہ نظر بھی آتا ہے کہ جب سب سے پہلی مرتبہ علنی دعوت کا آغاز ہوا اور پیغمبر نے مکے والوں کو خطاب کیا ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اور کہا یا صباحا، یہ کلمہ جو ہے اس وقت استعمال ہوتا تھا کہ جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا، تو جب پیغمبر کی زبان پہ یہ کلمہ آیا یا صباحا، تو اہل مکہ جو ہیں وہ اس کلمے کو سننے کے بعد متوجہ ہو گئے کہ اس کے معنی محمد جو ہیں کوئی خاص اعلان کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ پہاڑ کے نیچے جمع ہوئے، جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر سے، اس کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو تم میری بات کا یقین کرو گے کہ نہیں یقین کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی کوئی کلمہ ایسا صادر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ جو خلاف واقع ہو، جھوٹ ہو، دروغ بیانی ہو، ہم اس پر یقین کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم پہاڑ کے پیچھے گئے، پہاڑ کی پشت پہ گئے اور لشکر کو نہ پایا تو تم پھر ایسی صورت میں کیا کرو گے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یا تو لشکر ابھی پہنچا نہیں ہے یا لشکر وہاں سے گزر چکا ہے۔ اتنا زیادہ ذات پیغمبر اور گفتار پیغمبر کے اوپر کفار مکہ کو اعتماد تھا۔ تو یہ صداقت کا کلمہ پیغمبر نے دور جاہلیت میں کفار سے پڑھوایا، یعنی یہ وہ اخلاقی اقدار ہیں کہ شریعت صرف ان پر تاکید کر رہی ہے، بلکہ عقل انسانی جو ہے ان کو درک کرتی ہے اور ان کو سمجھتی ہے۔ تو یہ اخلاقی اقدار عقل عمومی جو ہے ان کا حکم دیتی ہے۔ بہرحال اسلام نے جس اخلاق کو پیش کیا ہے اور جس اخلاق کو بیان کیا ہے کہ انسان ان اخلاقی اوصاف سے اپنی ذات کو آراستہ کرے، مزین کرے، تو دنیا کے اندر بھی جو ہے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے اندر خلوص پیدا کرے۔ دیکھیے، کثرت کے ساتھ عمل انجام دینا جو ہے وہ خدا کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ عمل خالص اللہ کو مطلوب ہے۔ اب دیکھیے، سورہ ملک کی یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، کون ہے کہ جو تم میں احسن عمل انجام دے رہا ہے۔ تو یہاں اللہ نے احسن عمل کو چاہا ہے، اکثر عمل کو نہیں چاہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، کون تم میں سب سے زیادہ عمل انجام دے رہا ہے، نہیں، ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں سب سے اچھا عمل انجام دے رہا ہے۔ تو احسن عمل کیسے پیدا ہوگا؟ کہ جب انسان کسی کام کو معرفت کے تحت انجام دے۔ اگر معرفت کے تحت وہ عمل انجام دے پا رہا ہے تو اس عمل میں خلوص پایا جائے گا، بہتری پائی جائے گی۔ لیکن بغیر معرفت کے اگر وہ عمل انجام پا رہا ہے، وہ عمل جو ہے پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔
نہ معلوم کتنے افراد ہیں، کتنے مجاہدین ہیں کہ جنہی نے راہ خدا کے اندر قربانیاں پیش کری ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے دشمنان اسلام کی حمایت میں دشمنان اسلام سے جنگ کری ہے، لیکن کسی ایک کی بھی ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری نہیں ہے. لیکن تنہا جناب امیر کی ایک ضربت ہے کہ جو عبادت ثقلین کو بھاری ہے. ایک ضربت کیا خصوصیت رکھتی ہے کہ جو عبادت ثقلین سے افضل ہے؟ وجہ ہے کہ یہ وہ ایک ضربت ہے کہ جو معرفت کے تحت جو ہے یہ فعل انجام پایا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فقرہ ہے کہ اگر ساری دنیا کوشش کرے اور چاہے کہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے کہ جیسے علی بن ابی طالب نے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا تھا، تو دنیا یہ توانائی نہیں رکھتی ہے کہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ سکے. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کی ادائیگی مطلوب نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر جب زبان سے صادر ہو رہا ہے تو یہ معرفت کے ساتھ صادر ہو. علی ابن ابی طالب نے جب اللہ اکبر کہا تھا تو کس معرفت اور کس عرفان کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کیا تھا. آج دنیا، ساری دنیا اگر ملے اور کوشش کرے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ دے جیسے علی ابن ابی طالب نے کہا تھا، جس معرفت کے ساتھ اس کلمے کو ادا کیا تھا، تو دنیا کے اندر یہ توانائی نہیں پائی جاتی کہ وہ اس کام کو انجام دے. عمل کی قیمت اور عمل کی ارزش جو ہے وہ خلوص کی بنا پہ ہوتی ہے، معرفت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیسی جیسی انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے عمل کے اندر ایسے خلوص پیدا ہوتا جاتا ہے. بہرحال انسان جو ہے یہ خلوص اور یہ معرفت، اس کے لیے انسان کو کام کرنا پڑے گا، آسانی سے یہ چیز نہیں پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اندر فرقان کی قوت پیدا کر دے گا. فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز دینے کی صلاحیت، یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی. کہ انسان جب مقام عمل میں ہے تشخیص ہی نہیں دے پا رہا ہے کہ یہ عمل جو وہ انجام دے رہا ہے یہ عمل برحق ہے یا باطل محض ہے. یہ قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ تقوی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، پرہیزگاری سے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے اپنی ذات کو آراستہ کرے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے. تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں. ایک مرتبہ مدینے میں قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہوئی، لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے لیکن پانی نازل نہیں ہو رہا ہے. ایک شخص کا بیان ہے کہ میں پہاڑ کی وادیوں سے گزر رہا تھا. میں نے ایک وادی میں ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جو خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا کہ پروردگارا تیرے بندے قحط سالی سے پریشان اور حیران و سرگرداں ہیں. پروردگارا تو ان پر رحم نازل فرما، لطف فرما، ابر کرم کو نازل فرما. کہ جیسے ہی اس شخص کی زبان سے یہ جملے صادر ہوئے فوراً آسمان کے اوپر بادل نمایاں ہو گئے. میں نے کہا اللہ اکبر، یہ شخص کتنا مستجاب الدعویٰ ہے. وہ شخص مناجات تمام کر کے اٹھا. میں نے اس کا پیچھا کیا، تعقب کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے. پتہ چلا یہ امام سجاد کے گھر میں جا رہا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ امام سجاد کا غلام ہے. چنانچہ میں حضرت کی پاس گیا اور حضرت سے کہا مولا میری ایک خواہش ہے، آپ میری خواہش کو پورا کر دیں. حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ اپنے غلام کو مجھے عطا کر دیں، مجھے ہبہ کر دیں. میں نے سوچا تھا کہ میں اس غلام کو حضرت سے لوں گا اور پھر میں اس کی خدمت کروں گا، اس کی غلامی میں چلا جاؤں گا. میں اس سے اپنی خدمت نہیں کرواؤں گا، کیونکہ ایسا مخلص غلام، ایسا انسان
کہ جو اللہ سے اتنا زیادہ نزدیک ہے کہ اگر اس کی زبان سے دعا صادر ہوتی ہے اور فوراً وہ دعا جو ہے بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے، ایسا شخص اس لائق ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کی قدموں کی خاک اٹھا کے سرما بنایا جائے۔ چنانچہ میں نے جب حضرت سے یہ کہا کہ آپ اپنے ایک غلام کو مجھے عطا فرما دیں، حضرت نے غلاموں کو حاضر کیا، سارے غلام آئے، کہا ان میں سے کس غلام کو تم لینا چاہتے ہو؟ میں نے اسی غلام کی جانب اشارہ کیا کہ اس کو میں لینا چاہتا ہوں۔ اب میں نے جب جو ہے اس غلام کی جانب اشارہ کیا تو وہ غلام جو ہے مضطرب ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہتا ہے اے شخص کیوں تو مجھ کو جو ہے اس جگہ سے لے جانا چاہتا ہے؟ کاہے کے لیے تو میرے امام کا دامن میرے ہاتھ سے چھڑوانا چاہتا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میں تم کو غلامی کے لیے نہیں لے کے جا رہا ہوں کہ تم میری غلامی کرو، بلکہ میں تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں، تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے چند روز پہلے فلاں جگہ کے اوپر تم کو خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے دیکھا کہ تم کیسے گڑ گڑا کے اور کت خلوص کے ساتھ جو ہے اللہ کو مخاطب کر رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے۔ مجھے یہ چیز معلوم ہو گئی ہے کہ تمہارا خدا سے ایک نزدیکی رابطہ ہے، اللہ تم پر خاص اپنا لطف اور عنایت اور مہربانی تم پر نظر عنایت رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ ایسا شخص میرے گھر میں آئے، میں اس کی خدمت کروں، نہ کہ اس سے اپنی خدمت کراؤں۔ پر جیسے ہی یہ غلام یہ جملہ سنتا ہے بے تاب ہو جاتا ہے کہ پروردگارا، جو رابطہ میرے اور تیرے درمیان تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ رابطہ خلق کے اوپر، مخلوق کے اوپر عیاں ہو۔ خدایا اب یہ رابطہ تیرے مخلوق پہ عیاں ہو چکا ہے، میرے اندر تاب نہیں ہے، تو مجھے فوراً اٹھا لے۔ تو دیکھیے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو خلوص کے تحت عمل انجام دیتے ہیں، وہ اپنے خلوص کا پرچار نہیں کرتے، اپنے عمل کا پرچار نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی کام اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ آپ کی اچھائیوں کو، انسان کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکان لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فلاں فعل انجام دیتے ہیں، ہم نماز شب پڑھتے ہیں، ہم فلاں جو ہیں سورے پڑھتے ہیں، ہم فلاں تعقیبات کو انجام دیتے ہیں، ہم جو ہیں فلاں کے ساتھ میں نے بھلائی کی ہے، اس کے ساتھ احسان کیا ہے، فلاں کو میں جو ہوں یہ چیزیں عطا کرتا ہوں۔ نہیں، جو بھی کام انجام پا رہا ہے اور اگر خدا کے لیے انجام پا رہا ہے تو اللہ اس عمل کی پاداش دے گا اور اس عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ لیکن اگر کوئی فعل خدا کے علاوہ مخلوق خدا کے لیے انجام پا رہا ہے، اس فعل کے اندر جو ہے مخلوق کی رضا مطلوب ہے، دکھانا یہ ہے کہ مخلوق سے اس سلسلے میں جو ہے داد و ستائش لی جائے، ان سے جو ہے کلمہ تحسین کو سنا جائے، تو بہرحال اس عمل کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ طالب علم کے لیے لازم ہے کہ طالب علم دوران طالب علمی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تحصیل کا مسئلہ، کہ تحصیل علم میں اپنے نیت میں اخلاص پیدا کرے کہ صرف اللہ کی خاطر یہ علم حاصل کر رہا ہے، اس علم کے ذریعے سے وہ معرفت خداوندی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہے اس کے پیچھے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اس کے ذریعے سے ہم شہرت حاصل کریں گے، اس کے ذریعے سے نام و نمود حاصل کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم پیسہ کمائیں گے، یا جاہلوں اور بے وقوف لوگوں کے اوپر علمی روب جمائیں گے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ایک طالب علم کے لیے سے مطلوب نہیں ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور عمل میں اخلاص اس وقت پیدا ہوگا کہ جب انسان جو ہے اس کی معرفت بلند ہوگی۔ معرفت اس وقت بلند ہوگی کہ جب انسان تقوی الہی اختیار کرے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرے، وہ اوصاف کہ جو رذیل اوصاف ہیں، برے اوصاف ہیں، اپنے نفس کو ان سے پاک کرے، ان اوصاف سے دور رکھے۔ بعض چیزیں ہیں کہ جو آج
معاشرے کے اندر متروک ہو چکی ہیں، جن کی کوئی اب ارزش نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ارزش ہے۔ مثال کے طور پہ خودداری، دست سوال کو دراز نہ کرنا، دوسروں کے سامنے اپنی حاجت کو بیان نہ کرنا، حیا کہ انسان جو ہے اس کے اندر حیا پائی جائے۔ اگر بے حیائی پائی جاتی ہے اور انسان جو ہے ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جو بے حیائی کی ترجمانی کرتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو انسان بے حیا ہے اس کے اندر دین نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، ایسا شخص بے دین ہے۔ آج معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، چاہے وہ گفتار کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہوں، کہ پست الفاظ کو اپنی زبان کے اوپر جاری کیا جا رہا ہے، انسان شرم نہیں محسوس کر رہا ہے، حیا نہیں محسوس کر رہا ہے کہ یہ غلط الفاظ جو ہیں وہ زبان کے اوپر جاری کر رہا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ انسان کی حیا رخصت ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کا طرز فکر کیا ہے، انسان کیسی سوچ رکھتا ہے۔ یا بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو چاہے تخلیے میں انجام پائیں تب بھی برے ہیں، اور چاہے مجمع میں انجام پائیں تب بھی برے ہیں۔ انہی میں سے حیا کا مسئلہ ہے کہ انسان بے حیائی کا اظہار چاہے وہ تخلیے میں کرے وہ ممدوح نہیں ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور چاہے معاشرے میں کرے وہ بھی ممدوح نہیں ہے۔ تو یہ جو اخلاقی اقدار ہیں، ان اخلاقی اقدار کی جانب ہمیں توجہ دینا ہے۔ بہرحال ابھی آپ کی عمر بڑی کم ہے، اور ابھی بہت موقع آپ کا ہے کہ اپنے شخصیت کو آپ سنوار سکتے ہیں، ورنہ جتنی زیادہ پھر عمر بڑھتی جاتی ہے انسان جو ہے اس کے اندر ارادے کے اعتبار سے کمزوری پھر پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی آرزوئیں جو ہیں وہ بھی دراز ہو جاتی ہیں۔ انسان جو ہے اگر ابتدائی عمر سے اپنی تربیت کی جانب توجہ دے رہا ہے تو بہرحال اس شخصیت سازی کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر ابتدائی عمر سے اپنی تربیت کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے اور بری عادتیں خدا نخواستہ جو ہے وہ کم عمری اور صغیر السن سے جو ہیں اگر کسی کو لگ جائیں تو وہ عادتیں پھر آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ لہذا ضروری ہے کہ تحصیل علم میں خلوص پیدا کیا جائے، جو اخلاقی اقدار دین نے بیان کیے ہیں ان اخلاقی اقدار سے اپنی ذات کو آراستہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔